اگل کر زمینیں یہ بھونچال سارے، میرے سارے خوابوں خیالوں کے دھارے، خد و خال سارے، مٹائے گرائے اجاڑے بگاڑے، اکیلا میں تنہا خود اپنے مکانوں کی ادھڑی چھتوں سے زمیں بوس دیوار و در ڈھونڈتا ہوں۔ یہ پتھر ہٹاؤں تو در دیکھتا ہوں جو ٹوٹا پڑا ہے، وہ لوہے کا شہتیر جس کے دباؤ میں ننھے سے بچے کا لاشا پڑا ہے، وہ بڑھیا یہ بابا تو میرے ہی ماضی کی تھیں یادگاریں، یہ لڑکی وہ لڑکا کہ جن کی نگاہوں میں ملبے کی مٹی ہی بس رہ گئی ہے، کہ جن کی امنگوں نے ان کو دکھانی تھیں کتنی بہاریں، مگر کن خزاؤں میں آ گھرا ہوں۔ پہاڑوں کا باسی تھا میں تو خدایا، مگر کیسی گہرائیوں میں گرا ہوں۔ نہ سانسوں میں دم ہے کہ چلتی رہیں یہ، نہ آنکھوں میں ہمت کہ سب دیکھ پائیں، فقط ایک دل ہے کہ جس کی تہوں میں نہ جانے اب اٹھتے ہیں کتنے ابال، جوابوں کو ڈھونڈیں یہ میرے سوال، نہ سمجھے نہ جانے کوئی میرا حال، کہ میری بہشت زمینی پہ کیسا ہے آیا زوال۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں آسمانوں کی جانب ہمیشہ توقع بھری جن نگاہوں سے دیکھوں، میری ان نگاہوں کے آگے یہ منظر بھی ایک دن یہیں آ گڑے گا، مجھی پر یہ میری زمینوں کا ملبہ کہ یوں آ پڑے گا۔ بچھڑ کر میں اپنوں سے تنہا کھڑا ہوں، زمینوں کے دامن کی تنگی جو دیکھوں تو چاہوں کہ اوڑھوں یہ پاتال سارے، اگل کر زمینیں یہ بھونچال سارے، میرے سارے خوابوں خیالوں کے دھارے، خد و خال سارے، کئی پھول چہرے زمیں میں اتارے مشیت کے مارے، اگل کر زمینیں یہ بھونچال سارے، اگل کر زمینیں یہ بھونچال سارے۔ آج بھی جب وہ دن یاد آتا ہے تو دل غم اور دکھ سے بھر جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ تمام مناظر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ دوبارہ آنکھوں میں دماغ میں گھوم جاتے ہیں۔ معصوم بچوں کی لاشیں، بکھری ہوئی فیملیز، اور بڑے بڑے اچھے امیر لوگوں کو بہت ہی کربناک حالت میں دیکھا، تو یہ تمام مناظر جو تھے آج بھی جب یاد آتے ہیں تو دل خون کا آنسو روتا ہے۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ قوم پاکستان کی، کشمیر کی بہادر ہے، ریزیلینٹ ہے، انہوں نے اس صدمے سے، اس حادثے سے خود کو نکالا ہے اور کشمیر کو پھر سے آباد کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ کشمیر ہمیشہ آباد رہے اور آزاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ ناظرین، 16 اکتوبر 2005 کا وہ دن جو روشن تھا، چمکدار تھا، ہم براستہ مری روڈ لاہور سے کوہالہ برج کو کراس کرتے ہوئے مظفر آباد شہر پہنچ چکے تھے۔ وہ شہر کیا تھا؟ قبرستان تھا، جس میں عمارات بھی گری ہوئی تھی اور لوگ تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، زخمیوں کی بھرمار تھی، خون کی بو تھی۔ مظفر آباد شہر کے اندر دریا کے پل پر کھڑے ہو کر ہم نے یہ سارے مناظر دیکھے تو دل دہل گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خوف خدا نے ہمیں اپنی چادر میں سمیٹ لیا۔ انسان کی حیات کس قدر بے مایہ ہے، یہ اندازہ ہوا اس روز وہاں پہنچ کر۔ 8 اکتوبر 2005 کو صبح سویرے کو 8:50 کے لگ بھگ جس زلزلے نے مظفر آباد شہر، کشمیر کے دیگر علاقہ جات اور بالا کوٹ کو جس بری طرح سے متاثر کیا تھا، اس کی جو تصاویر، جو مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھے، وہ انتہائی دردناک تھے۔ لفظ کم پڑ جاتے ہیں اس کی عکاسی کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس کی اندوہناک یادیں آج بھی اس دل میں ہیں اور آنسو بن کر آنکھوں سے رواں ہو جاتی ہیں جب بھی زلزلہ اکتوبر کا ذکر آتا ہے۔ یہ 8 اکتوبر 2005 کی صبح تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا کہ یکا یک زمین لرزنے لگی
اور سامنے والی مسجد کا بلند و بالا مینار بڑی تیزی سے میرے اوپر گرتا ہوا نظر آیا، اور اگر یہ سلسلہ ذرا سا ایک لمحے اور کے لیے جاری رہتا تو وہ مینار پورے محلے کو تہ و بالا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ پھر خبریں آنے لگیں کہ ملک کے مختلف حصوں خصوصاً کشمیر اور بالا کوٹ کو شدید ترین زلزلے نے متاثر کیا ہے۔ چند دن بعد میں اپنے صحافی ساتھیوں کے ساتھ مظفر آباد پہنچا تو یہ وہ شہر ہی نہیں تھا جسے چند ہفتے پہلے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ جس ہوٹل میں پچھلی دفعہ ہمارا قیام ہوا وہ ہوٹل عین دریا کے بیچ میں گرا ہوا نظر آیا۔ شہر کی کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی۔ ایک مارکیٹ ہم نے دیکھی جو یوں پہاڑی سے کٹ کے زمین پہ گری تھی جیسے کسی بچے کا کھلونا دو حصوں میں ہو گیا ہو۔ پھر ہمیں لڑکیوں کے ایک اسکول کے سامنے پہنچے تو وہاں پہ والدین ابھی بھی اپنی بچیوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ بالا کوٹ شہر میں جانے کا اتفاق بھی ہوا تو وہ بھی مظفر آباد کی طرح وہاں بھی مکمل ہمیں تہ و بالا نظر آیا، مکمل اس شہر کی تباہی نظر آئی۔ آج بھی جب میں 2005 کا کہ وہ دن وہ واقعات یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کے اس شدید ترین زلزلے نے اپنے پیچھے کوئی 90,000 کے لگ بھگ میتیں چھوڑیں جو مسخ ہو گئی تھیں، بیشتر چھتوں کے گرنے، دیواروں کے گرنے، پہاڑوں کے ان پر آ گرنے کے باعث، اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی تھے جن کے جسم کی بیشتر جو ہڈیاں تھیں وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ چنانچہ ایک ہسپتال جسے قائم کرنے کی غرض سے ہم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مظفر آباد پہنچے تھے۔ ہم نے چہلا کیمپ دریا کے کنارے جو اولڈ کیمپس ہے یونیورسٹی کا مظفر آباد میں، وہاں ایک گراؤنڈ میں اپنی خیمہ گاہ ایک بستی بنا لی۔ وہاں آپریشن تھیٹر بھی قائم کیا گیا، بہت سے ڈاکٹرز اور ادویہ اور کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر۔ یہ وہ سب تھا جو پاکستانیوں نے اپنے اس وقت مشکل کے شکار کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بطور امداد، بطور ہدیہ، بطور تحفہ وہ سارا ساز و سامان ہمارے ساتھ مظفر آباد پہنچا دیا تھا۔ وہاں جب ہم بیٹھ گئے ناظرین تو بہت سے ایسے مریض جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں وہ دھڑا دھڑ وہاں پہنچنا شروع ہوئے۔ ان کا علاج، ان کے آپریشن، اور اس دوران جو ان کی چیخ و پکار تھی، درد کے مارے جو ان کی چیخیں بلند ہوتی تھیں، وہ ننھے بچوں کی پکاریں، وہ بوڑھی عورتوں کی چیخیں، وہ بوڑھے مردوں کی ایسے ساکت سامد آنکھیں جن آنکھوں میں وہ زلزلے کے جو اس کی شدت کے جو مناظر تھے وہ جم کر رہ گئے تھے، وہ چہرے پر مایوسی جسے آپ کہتے ہیں نا بالکل ایسے پتھر بنی ہوئی مورتیں۔ یہ وہ مناظر تھے سارے ناظرین جنہیں ہم نے دیکھا، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور خوف خدا سے لرزتے ہوئے یہ سوچا کہ اگر خدا نخواستہ یہ رپیٹ ہو تو کس قدر تباہی آئے گی۔ اس تباہی میں، اس زلزلے کی شدت میں، اس دردناکی میں، اندوہناکی میں بہت سے اسباق بھی پوشیدہ تھے ہمارے لیے۔ ہم نے ان کا بھی بغور جائزہ لیا۔ مظفر آباد شہر بالکل تہس نہس ہو چکا تھا، وہاں نہ پینے کا پانی تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا۔ چنانچہ بہت کم وقت میں ریلیف کا کام جو تھا اسے آغاز کیا گیا۔ نئے سرے سے جو ہسپتال تھے، ان کی جو بچی کھچی عمارتیں تھیں، ان کے اندر مریضوں کے لیے سہولیات ان کو وہاں پہنچانے کے لیے اس کا آغاز کیا گیا، بہت محدود پیمانے پر۔ اسی طرح بہت سے جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں سے مریضوں کو جہاں تک رسائی تھی، پہنچ تھی کہ ادویہ
اور ڈاکٹرز وہاں پہنچ پائیں۔ وہ تو ٹھیک، جو لوگ ہمارے ریلیف ہسپتال تک لوگ پہنچائے جا سکتے تھے ان کو لانے کا کام بھی آغاز کر دیا گیا، اور اس طرح وہ جو ریلیف کا کام تھا اس کو آغاز کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں ایک ہی دعا دھڑک رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خدایا ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ۔ 8 اکتوبر 2005 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، جس دن پورے ملک میں زلزلے نے تباہی مچائی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب صبح لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو ٹی وی پہ آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہوئیں، لیکن پہلے نقصان کا اور تباہی کا اندازہ نہ ہو سکا، لیکن دوپہر کے بعد معلوم ہوا کہ شدید تباہی پھیلی ہے، کشمیر میں بہت نقصان ہوا ہے، گلگت بلتستان میں، بالا کوٹ میں، کے پی میں اور اپر پنجاب کے بہت سے علاقے تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ تو جب یہ تمام تفاصیل سامنے آئیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے کشمیری بھائیوں اور زلزلہ سے متاثرین کے لیے فوری امداد کا انتظام کیا جائے۔ تو ہم نے لاہور سے تقریباً 50 ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ٹیم اور تقریباً 12 سے 15 ٹرک، جن میں ادویات، کھانے پینے کا سامان، تھیٹر، سرجری کا سامان، ایکس رے کی مشین اور دیگر تمام ضروریات جو تھیں وہ ہم نے اس پہ لوڈ کی ٹرکوں پہ، اور اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم اور ہیلپرز کی ٹیم اور والنٹیئرز کے ساتھ ہم تقریباً 48 گھنٹے میں مظفر آباد پہنچ گئے، کیونکہ راستے بند تھے، لیکن پاک آرمی نے اور لوکل لوگوں نے جب راستے کھولے تو ہم مظفر آباد پہنچے، اور وہاں پہ چہیلا کیمپس جو ہے آزاد کشمیر یونیورسٹی کا، وہاں پہ ہم نے اپنا سرجیکل ہاسپٹل قائم کیا، بہت بڑا اس پہ تھیٹر قائم کیا، ایکس رے مشین، لیبارٹری اور روٹیشنل ڈیوٹیز پہ ڈاکٹرز، اور پھر آہستہ آہستہ جو پاکستانی ڈاکٹر بیرون ملک مقیم تھے ان کی بہت بڑی تعداد بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی رہی اور اپنے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ 8 اکتوبر 2005 کا وہ جو اندوہناک دن تھا، وہ جو گزرتے اپنے بہت ہی دردناک جو نشانات تھے وہ ثبت کر گیا تھا۔ راستے مسدود تھے، بہت مشکل سے مظفر آباد تک رسائی ممکن تھی۔ اسی طرح جو نظام مواصلات تھا، وہ جو رابطے تھے وہ بھی بہت حد تک کم تھے، لیکن تقریباً 8 یا 10 روز کے بعد تک جو ٹیلی فون کے سگنل تھے مختلف علاقوں رسائی کے لیے، بات چیت کے لیے، وہ بہت معدود چند ٹاورز جو بچ رہے تھے ان کی بنا پر رابطے ممکن ہو پائے۔ اور ہم نے جانا کہ دنیا بھر میں اس کشمیر اور بالا کوٹ میں آنے والے شدید ترین زلزلے کے باعث لوگوں کے دل دکھ سے بھر گئے ہیں، چنانچہ پوری دنیا سے جو ریلیف کے لیے، جو مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی امداد کے لیے ساز و سامان تھا، اس کی ترسیل کا بھی کام آغاز ہو گیا۔ خوراک، ادویہ، ٹینٹس، بہت سی اور جو ضروریات کی زندگی میں جو ضروریات کی اشیاء تھیں وہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئیں، اور ایسے میں پاک افواج پاکستان نے اپنے شانوں پر ہمیشہ کی طرح مشکل وقت میں یہ بوجھ دھر لیا، اٹھا لیا، اور لوگوں کی امداد کے لیے وہ فرنٹ لائن پر آ گئے۔ مظفر آباد شہر میں اس میں امریکن ہاسپٹل، ٹرکش ہاسپٹل، اسی طرح UAE کی جو گورنمنٹ ہے ان کی امداد، اور سویڈن سے، اس طرح کے بے شمار لوگوں سے، ممالک سے امداد وہاں پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس وقت اگر آپ کسی قریبی پہاڑ کی بلندی سے نیچے جھانکے شہر مظفر آباد ایک وادی کی طرح سے، تو کوئی شک نہیں کہ اس کا منظر ایسے تھا جیسے کوئی قبرستان ہوتا ہے، لیکن اس قبرستان میں زندگی کی چہل پہل آغاز ہو چکی تھی، اور یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ انسانی جذبے اور مصائب اور مشکلات کے خلاف لڑنے کی جو طاقت اللہ رب العزت نے انسان کو دے رکھی ہے وہ بروئے کار آنا شروع ہو گئی تھی۔ 8 اکتوبر کی جو یادیں ہیں وہ آج بھی جب ہم سوچتے ہیں، 8 اکتوبر جب بھی آتا ہے ہر سال، وہ 2005 کی یادیں ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کیا کیا واقعات، کس قسم کا المناک سانحہ تھا وہ، ایک نیچرل ڈیزاسٹر
جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غالباً 1947 کے بعد سے یہ پہلا اس قسم کا ڈینجرس ڈیزاسٹر تھا جس نے تقریباً 80,000 کے لگ بھگ جانوں کو لقمہ اجل بنایا، انسانی زندگی کو لقمہ اجل بنایا، اور ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ افراد کو بے گھر کیا۔ 15 برس گزر گئے اس زلزلے کو آئے ہوئے، اس میں جس طرح کے تجربات سے ہم گزرے، اپنی کھلی آنکھوں سے ہم نے جو کچھ وہاں دیکھا، اس میں ایک اور بہت اہم بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ کشمیریوں کا جو لازوال جذبہ حریت ہے، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غلامی سے، اور انہوں نے اس انتہائی اندوہناک جو وقت تھا اس میں بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ لڑتے رہے زندگی کے لیے نئی توانائیوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ۔ یہ تب کی بات ہے جب میری پوسٹنگ راولپنڈی میں تھی، اور ہم لوگ صبح تیار ہو کر آفس جانے کی تیاری میں تھے۔ ہمارا جو فلیٹ تھا یہ 2nd فلور پہ تھا، جو رہائش میری تھی، تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ فلیٹ جھولا بنا ہوا ہے، اور میرے ساتھ جو میرے کولیگز تھے، رومیٹ، انہوں نے بھاگ کر نیچے جانے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں، آرام سے ادھر ہی بیٹھ جائیں، کیونکہ میرا اندازہ یہ تھا کہ مطلب چند سیکنڈ کی بات ہے، اس کے بعد نارمل ہو جائے گی پوزیشن، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نیچے سے جتنے بھی لوگ تھے، محلے والے، دکاندار، وہ سارے باہر نکل کر جو نا ہمیں آوازیں دیے جا رہے تھے اور ہمیں باہر بلا رہے تھے۔ تو اس اثنا میں ہم باہر جب نکلے تو ایک عجیب سی کیفیت تھی سب کی، خوف و ہراس، اور سب پہ کپ کپی طاری ہوئی جیسے قیامت کا سماں تھا۔ لیکن ہمیں اس بات کا بالکل سرے سے ادراک نہیں تھا کہ خدا نخواستہ ملک بھر میں اتنا بڑا جانی نقصان اور اتنا بڑا مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو ہماری گرد و نواح کا علاقہ تھا، وہاں پہ کوئی اس قدر زیادہ مطلب وہ نہیں ہوا تھا، زیادہ یہی کریکس وغیرہ بلڈنگز میں آئے کچھ اس طرح سے، تو کوئی مکمل جو ہے نا وہاں پہ کولیپس ڈاؤن نہیں تھا۔ تو جس کی وجہ سے ہم مطلب ذاتی طور پہ سچی بات یہ کہ کچھ دیر کے لیے ہم مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا ہے، سب محفوظ ہیں۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی، والدین، رشتہ دار، ان کا ہم پتہ کریں کہ آیا کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں۔ میرا تعلق بیسیکلی بنجوسا آزاد کشمیر راولاکوٹ سے تھا، راولاکوٹ سے۔ میں نے جب فون ملانے کی کوشش کی تو ہمارے فون نہیں مل رہے تھے، تو کافی مطلب تگ و دو کے بعد جب رابطے ہوئے، جب پتہ چلا، پھر جو پی ٹی وی پہ، پھر جیو پہ جو رپورٹنگ وغیرہ آنی شروع ہوئی، تو وہاں سے جو ہے نا وہ سن کے جب ہمیں پتہ چلا کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے فوری بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری تھے تب، بریگیڈیئر ریاض صاحب، انہوں نے، ہمارا آفس تھا کشمیر سینٹر چاندنی چوک میں، اس کو انفارمیشن سینٹر ڈکلیئر کر دیا۔ پھر ہم نے باہر اور اندرون ملک رابطے کر کے جو زلزلے کے جو متاثرین تھے، اس ٹائم جو فرسٹ ٹائم جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو زخمی جن کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور جو ہے نا پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعہ راولپنڈی اور دیگر جو ہاسپٹلس تھے وہاں پہ لائے جا رہے تھے، تو ان کا ایشو تھا کہ آیا کہ ان کے جو لواحقین تھے ان تک ان کی رسائی دینا۔ تو اس میں ہم نے اپنا رول پلے کیا، بڑھ چڑھ کے ہم نے حصہ لیا، تمام سٹاف نے اس میں حصہ لیا۔ پھر پرائیویٹ جو این جی اوز تھی انہوں نے اس میں بہت ہیلپ کی، اور پھر باہر جو ہمارے ڈاسپورا تھا ان سے رابطے ہوئے، انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق جو زلزلہ کے متاثرین تھے ان کی بھرپور امداد کی۔ یقیناً مشکل وقت میں انسانی رشتوں، نعتوں کا
ان کی گہرائی اور مضبوطی کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ پاکستانیوں نے، دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بے تحاشا اپنے دکھ کا، درد کا اظہار بھی کیا، اور ان کی امداد کے لیے، ان کو نئے سرے سے زندگی کی ڈگر پر رواں دواں کرنے کے لیے عملاً بھی اس میں بہت حصہ لیا۔ یہ وہ دن آ گئے تھے 10-11 اکتوبر تک کہ بہت سے ایسے لوگ جو ریلیف کے کاموں کا جذبہ رکھتے تھے وہ کشمیر پہنچ چکے تھے۔ اس کے مختلف علاقوں میں کیمپس قائم ہو گئے تھے، لوگوں کی امداد کا سلسلہ تیزی سے جاری و ساری ہو چکا تھا، اور جو بچی کھچی زندگی تھی وہ آپ یوں جانیے کہ جیسے سنگلاخ پتھروں سے، پہاڑوں سے نئی کانپنیں زندگی کی پھوٹنا شروع ہو چکی تھی۔ جب ہم مظفر آباد پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے اور کوئی بلڈنگ شہر کی سلامت نہیں ہے، خصوصاً جو اسکول تھے، آرمی کی بیرکس تھیں، وہ تمام تباہ ہو چکی تھیں، اور اسکولوں میں پڑھنے والے معصوم بچے اور بیرکس میں سینکڑوں نوجوان پاک فوج کے لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اور یہ ایک عجیب منظر تھا کہ کہیں سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں پہ آہ و بکا کی آواز ہے، لیکن جب ہم نے پورے شہر کا سروے کیا اور اپنا مرکز ہم نے چہیلا کیمپس آزاد کشمیر یونیورسٹی میں قائم کیا تو فوری طور پر ہم نے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ریسکیو اور ریلیف کے علاوہ ٹریٹمنٹ، سرجریز اور پروویژن آف میڈیسنز کے علاوہ جو لوگ متاثرین تھے انہیں ہم نے کیمپس، کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی۔ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی جو لازوال ایک رشتہ ہے، ناطہ ہے، اس میں کبھی کسی بھی زلزلے، کسی بھی مصیبت نے دراڑ نہیں ڈالی۔ وہ بالکل اٹوٹ ہے، جڑا ہوا ہے اور ثابت قدم ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کو جب بھی موقع ملتا ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بات کر پائیں تو وہ کشمیر کو اپنی باتوں میں سر فہرست رکھتے ہیں۔ یقیناً آج بھی ہمارے جو مظلوم کشمیری بہن بھائی ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی طرف قابل تحسین اور ستائشی نظروں سے دیکھتے ہیں، داد دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قیادت ہے جو مشکل وقت میں کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ میں ویلکم کرتی ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر کی جو سپیچ انہوں نے دی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، اور کھل کے کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دنیا کو یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں اسپیشلی یونائٹڈ نیشن سے آن دی behalf آف دا پیپل آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہ یونائٹڈ نیشنز یہ ڈیمانڈ کرے ایک ریزولوشن یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے انڈیا سے کہ پاپولیشن سینسس ڈیمانڈ کرے، کیونکہ وہ جس تیزی سے وہاں پہ آبادی کا تنازع جو بدل رہے ہیں اسپیشلی آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A جو انہوں نے گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں اور انٹرنیشنل لا کو جس طریقے سے وائلیٹ کیا ہے، جنیوا کنونشن 4 کو وائلیٹ کیا ہے، یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی سرپاس کیا ہے، یہاں تک کہ ساری بائیلیٹرل ٹریٹیز کو اور اپنی خود کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو سپرسیڈ کر کے ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن لی ہے، ایک ڈیتھ وارنٹ لکھا ہے، ایک جینوسائیڈ کمٹ کیا کشمیریوں کے خلاف، اور روز وہاں پہ معصوم کشمیریوں کی لاشیں گر رہی ہیں، لیڈرشپ کو مارنے کے مکمل منصوبے ہیں۔ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ RSS کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے جو سیفرون ٹیرر کے اندر مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، بہت سی دہشت گرد انسیڈنٹس کے اندر ان کا ہاتھ ہے، اور یہی مودی ان کے فالوور ہیں۔ میں دنیا سے ڈیمانڈ کرتی ہوں خاص طور پہ آج کے دن UN سے کہ وہ ایک ریزولوشن پاس کریں کہ انڈیا کو اکاؤنٹیبل کیا جائے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ناظرین، یہ محض کہنے کو ایک جملہ نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ایسا کھرا اور بالکل کبھی نہ مٹنے والا سچ ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے گا۔ تقریباً چوتھے روز، زلزلے کے چوتھے روز میں اپنے دوستوں کے ہمراہ بالا کوٹ سے ہوتا ہوا جب مظفر آباد پہنچا۔ بالا کوٹ زلزلے سے پہلے بھی میں گیا تھا، تو جب زلزلے کے بعد میں بالا کوٹ میں انٹر ہوا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ وہ شہر ہے ہی نہیں، شہر تو تھا ہی نہیں نا، اس لیے کہ بلڈنگز وغیرہ مکمل کولیپس ہوئی تھی بالا کوٹ میں، تباہ حال
جو ہے نا سچویشن تھی، اور جو صورتحال وہاں پہ تھی بالا کوٹ میں، مظفر آباد میں، باغ میں، تو وہ دل خراش منظر تھا. مطلب وہ آج بھی میں اس منظر کو نہیں بھول سکتا. جب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب وہ منظر یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. ہر کوئی پریشان حال تھا. بلڈنگز کا جو کولیپس ہونے کی وجہ سے سڑکیں جو نا بلاک، شہر کے اندرون جو سڑکیں تھیں وہ بلاک پڑی ہوئی تھی. برا حال ہوا تھا. ہر طرف پتھر ہی پتھر اور اینٹیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی. اور جو لوگ اس ملبے تلے دبے ہوئے تھے ان کا مطلب جن کا نہیں پتہ چل رہا تھا، بہت سارے عزیز و اقارب جو مطلب روتے پیٹتے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے فلاں عزیز جو نا ہمیں نہیں مل رہے، ہمارے فلاں عزیز ہمیں نہیں مل رہے. اور سب مطلب ایک عجیب سی کیفیت تھی ان میں، بے چینی، غم، دکھ، درد، یہ سب کچھ ملا جلا کر جو رد عمل جو سامنے آ رہا تھا، ایک عجیب سی سائیکی عوام کی بنی ہوئی تھی جس کو میں نے اس عرصے میں نوٹ کیا. مطلب سائیکی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، قدرتی ہو یا انسان کا پیدا کردہ ہو، تو ایسے حالات میں جو انسان کی سائیکی پہ جو چیزیں اثر پذیر ہوتی ہیں ان کا بہت ہی مطلب دور رس جو نا ان کے اثرات ہوتے ہیں. اور ان اثرات کے زائل کرنے کے لیے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو وہ عوام جو مطلب اس کا حصہ نہیں ہوتے ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زلزلے کے دوران جو پاکستان گورنمنٹ تھی اس نے جو رول پلے کیا، پاکستانی عوام، ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں تھے، جو باہر ممالک میں تھے، انہوں نے جو رول پلے کیا وہ انتہائی مطلب مثبت تھا. اور اس کی مثال جو ایک بھائی چارے کی ایک فضا قائم کی انہوں نے جو کشمیری عوام کے ساتھ، جو بالا کوٹ کے عوام کے ساتھ، مظفر آباد کے عوام کے ساتھ، راولہ کوٹ کے عوام کے ساتھ، باغ کے عوام کے ساتھ جو انہوں نے ہمدردی کا جو نا ہمدردی جو انہوں نے وہ کی، جو ہمدردی کا جذبہ انہوں نے ظاہر کیا، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ چونکہ یہ جو زلزلہ تھا، میں یہ یہاں پہ جو نا یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ زلزلہ صرف آزاد کشمیر اور بالا کوٹ یا اس ایریے کو اس نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ جو دوسری طرف ہمارے بہن بھائی پار کے مقبوضہ کشمیر میں بھی اس زلزلے نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے گھرانوں کو متاثر کیا تھا. لیکن یہاں پہ اور وہاں پہ فرق یہ تھا کہ یہاں جو پاکستان کے عوام تھے، پاکستانی ہمارے جو بہن بھائی تھے، انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو، وہ دوسری طرف جو ہے نا سپورٹ دیکھنے میں نظر نہیں آئی. اس لیے کہ دوسری طرف جو انڈین آرمی تھی اس کا جو رول تھا وہ انتہائی گھناؤنا رہا، جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا جو رول تھا وہ انتہائی گھناؤنا رہا، جبکہ ادھر جو ہماری پاکستان آرمی تھی انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو جو نا ملبے تلے سے نکالا، لاشوں کو ملبے تلے سے نکالا. اور یہ کریڈٹ جو پاکستان آرمی کو جاتا ہے، جو پاکستانی عوام کو جاتا ہے، وہ اس کا کوئی توڑ نہیں. اور اس کا جو نا اس بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو یکجہتی ہے، یہ جو پاکستانی عوام اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان جو یکجہتی ہے، یہ ہمارے بھائی چارے کی جو مثال ہے، یہ مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور وہ اس لیے نہیں ملتی کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اور ہم ایک رہیں گے. پاکستان اور کشمیر کے مابین جو محبت کا رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر استوار ہے، چنانچہ ہمیشہ رہے گا. زلزلہ اکتوبر 2005 کی یادیں اپنی اسی اذیت ناک اور وہ جو دردناک ان کا جو تسلسل ہے وہ آج تک برقرار ہیں. چنانچہ پاکستانیوں کے دلوں میں وہ دھڑکنوں کی طرح سے تازہ ہے، اور جب تک یہ تازہ رہے گی پاکستان کشمیر کے ساتھ جڑا رہے گا. کشمیر کو پاکستان سے
کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم نے وہاں پہ اپنا کیمپ قائم کیا تو ہمارے پاس بہت کام کرنے کو تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ اپنے ان مجبور اور مظلوم کشمیری بھائیوں کی بھرپور امداد کریں۔ تو ہم نے اس میں کئی طریقے طے کیے۔ پہلا تو یہ کہ ہم پاکستانی آرمی اور ڈفرینٹ جو غیر ملکی ہیلی کاپٹرز تھے ان میں اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو دور دراز کے علاقوں میں ڈراپ کرتے تھے تاکہ وہاں پر وہ لوگوں کو علاج فراہم کریں، حتیٰ کہ جو فریکچرز تھے ان کو بھی وہاں پر ٹھیک کیا گیا، وہاں ان کو پلاسٹر لگایا گیا، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹرز یا ہمارے پیرامیڈکس واپس آتے تھے۔ اسی طرح ہم نے اپنے اس بہت بڑے فیلڈ ہاسپٹل میں ڈیلی وہاں پہ سرجریز ہوتی تھیں، اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ بہت سے غیر ملکی جو لیڈرز وہاں آئے، انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اور ہمیں سہولتیں بھی فراہم کیں۔ جس طرح آسٹریا سے آیا ہوا اور سویڈن سے آیا ہوا جو واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ تھا وہ ہمارے کیمپ میں لگایا گیا تاکہ وہ دریا کے پانی کو صاف کرے اور وہاں بسنے والے اور بچنے والے لوگوں کو صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا سکے۔ اور وہاں پہ جو آرمی ڈیوٹی پہ تھی ان کے لیے ہم نے ویکسینیشن، ٹریٹمنٹ اور میڈیکیشن کا انتظام کیا، جس کے لیے وہاں پہ جو موجود آرمی کے اعلیٰ افسر تھے انہوں نے بھی ہماری خدمات کو سراہا۔ پھر جو کشمیر کی لیڈرشپ تھی وہ کیونکہ تباہ حال کشمیر تھا تو اس کی لیڈرشپ بھی آئی، اور وہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ جذبات سے شکریہ کے بہت لبریز تھے، اور یہی وہ موقع تھا جسے ہمیں احساس ہوا کہ ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں اور ہم نے پاکستان کے اور کشمیر کے ان بھائیوں کی مدد کی ہے جنہیں مدد کی ضرورت تھی۔ اور اس میں ہم نے وہاں پہ ایکس ریز، سرجریز، اس کے علاوہ مختلف جو آرتھوپیڈک میں پروسیجرز تھے وہ کیے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں رابطہ عالم اسلامی، اس کے علاوہ UAE، سعودی عربین گورنمنٹس، اور اس کے علاوہ بہت سی غیر ملکی اور جو ترکی اور ایران اور فرانس، اٹلی، ان کے ممالک کے جو لوگ وہاں آتے تھے وہ وہاں پہ اپنی ڈسٹریبیوشن ہمارے ذریعے کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو پروسیس ہیں، پروسیجرز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور ہم 1 ماہ سے وہاں پہ موجود ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو ان کے لیے تسلی کا باعث تھا۔ اور ان دنوں میں رمضان بھی تھا، اور آپ جانتے ہیں ساجد گیل صاحب کہ آپ بھی وہاں موجود تھے کہ رمضان میں صبح تقریباً 300 افراد کی سحری اور 300 افراد کی افطاری کا ہم انتظام کرتے تھے۔ گویا وہاں پہ کوئی بہت زیادہ ڈشز نہیں ہوتی تھیں، لیکن چاول، پلاؤ، بریانی، چکن یا نان، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جاتے ہوئے ہم یہ سب چیزیں 3 ٹرکوں پر ساتھ لے گئے تھے، اور پینے کے پانی کا ایک بہت بڑا ٹینکر بھی ساتھ لے گئے تھے۔ تو ہم نے وہ تمام انتظامات جانے سے پہلے مکمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا، اور ہم تقریباً 1.5 سے 2 ماہ تک وہاں رہے، اور جو خدمات ہم سر انجام دے سکتے تھے وہ ہم نے سر انجام دیں۔ اس دعا کے ساتھ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے کہ اللہ کریم پاکستان اور کشمیر کے مابین اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھے اور مظلوم کشمیریوں کی مدد کرے، اپنی مخلوق کی معاونت کرے خالق اعلیٰ کے طور پر کہ وہ آزادی کے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ وہ ہمیشہ زندہ